بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں بابو صومی یوم الجمعاتی یعنی جمعے کے دن روزہ رکھنے کا باب، اس پر جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ ہم شروع کرنے والے تھے۔ تمہیداً میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں حدیثوں میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور حکم فرمایا کہ پہلے یا بعد کا روزہ ملا لو۔ تو کیوں روزہ نہیں رکھ سکتے اکیلا جمعے کا؟ اس کے کئی شارحین نے اس پہ کلام کیا، جن میں سے ایک آپ کو بتایا کہ یہود جو تھے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، ان کے نزدیک وہ دن قابل احترام تھا۔ عیسائی حضرات کے نزدیک اتوار ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو منتخب فرمایا۔ تو یہود جو تھے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر مسلمان صرف جمعے کی تعظیم کی وجہ سے جمعے کا روزہ رکھیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے منع کیا۔ اور بعض نے کہا کہ جمعہ عید کا دن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے سرکار نے منع فرمایا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا غیر مناسب ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو روزہ رکھیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے۔ لیکن یہ تھوڑی سی کمزور بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دوسری عیدوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، کہ اس میں روزہ رکھنے کی صریح ممانعت سرکار نے فرمائی ہے، اسی لیے اگر اس میں کوئی روزہ رکھے گا تو مکروہ تحریمی کہلائے گا، اور یہاں اگر کوئی جمعے کے دن روزہ رکھ لے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، تحریمی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ عید کا دن ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ علماء نے خود فرمایا کہ اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، وہی جیسے وجوہات ہیں، پہلا یا بعد کا ملا لو۔ لیکن اگر کسی کی اس طرح عادت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، جن کو صوم داؤدی کہتے ہیں، اور جس کی تعلیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، بلکہ مہینے میں روزہ رکھیں، اتنے روزہ رکھ لیں، یا میں 20 کے روزہ رکھ لیں، تو وہ کہتے رہے کہ مجھے بڑی طاقت ہے۔ آخر میں سرکار نے فرمایا تو پھر ایسا کریں، آپ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام والے روزہ رکھیں۔ عرض کیا رسول اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے تھے؟ سرکار نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اب یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ نبی کریم کی طرف سے ہے۔ اب فرض کر لیں حضرت عبداللہ نے بدھ کا روزہ رکھا تو جمعرات کو چھوڑیں گے، اب جمعے کا روزہ رکھیں گے، دیکھیں اکیلا روزہ آ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب جمعے کا رکھیں گے، ہفتے کا چھوڑیں گے، اب نہ آگے روزہ ہوا نہ پیچھے روزہ ہوا، اکیلا جمعہ، اور کس کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اکیلا جمعے کا روزہ اگر تعظیم کی نیت سے رکھا تو یہ مناسب نہیں ہے، آگے پیچھے کو ملا لیں، اور اگر تعظیم کی نیت نہیں ہے، جیسے ایک دن چھوڑ کر ایک دن افطار کر کے رکھ رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب جمعے کے دن کا روزہ یہ باب قائم کیا، حدیث نمبر 1984 لے کر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ آپ سے بلکہ پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو یہ جو پیچھے روات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ انفرادی طور پر جمعے کا روزہ رکھے۔ اب حدیث میں تو یہ نا کہ پوچھا کہ کیا سرکار نے جمعے کا روزہ منع کیا؟ کہا کہ ہاں۔ مراد یہ کہ انفرادی طور پہ رکھیں اکیلا، تو کیا منع کیا تھا؟ کہا ہاں، اور تعویل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 1985 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھے۔ تو اس میں منع کیا، اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث بیان کی، اس میں بظاہر انفرادی طور پہ جمعے کے روزہ رکھنے کی اجازت نظر آ رہی ہے۔ تعویل، تطبیق، موافقت وہی ہے جو میں نے ابھی گزارش کی تھی، اس لیے اچھی طرح ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ سمجھا جائے۔ 1985 نمبر حدیث تھی، اب 1986 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ان کے پاس آئے اور وہ اس وقت روزہ دار تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا آپ اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ عرض کی کہ نہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ روزہ کھول لیں، یعنی روزہ توڑ دیں، نفلی روزہ تھا، سرکار نے یہ فرمایا۔ تو بات وہی ہے کہ یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ پاسبل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود موجود تھے، ان سے باقاعدہ معاہدہ ہوا، فوری طور پہ ان کو وہاں سے نہیں نکالا گیا جب تک کہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ مسلمان ان کے درمیان تھے، ایک ایک چیز جو تھی وہ ایک دوسرے کی دیکھی جاتی تھی، جانچی جاتی تھی، پرکھی جاتی تھی۔ اسی لیے تقریباً 16 مہینے تک، ایک روایت میں 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وہ قبلہ اول تھا ہمارا، تو یہود تانے دیتے تھے کہ تمہارے نبی تو کہتے ہیں ہم نئی شریعت لے کر آئے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، حالانکہ بھئی تمہارا قبلہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے تو وہ تو ہمارا قبلہ ہوا، لیکن وہ تانا دیتے، اور سرکار کو یہ چیز بہت ناپسند تھی۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہے اور آپ کی شدید تمنا اور خواہش رہی کہ کعبۃ اللہ کو ہی ہمارا قبلہ بنایا جائے، اور پھر آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو روایتوں میں اختلاف ہے، تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا اور سرکار نے حالت نماز میں ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو دیکھیں سرکار اس کو بھی اس وجہ سے ناپسند فرماتے تھے کہ وہ ہر چیز پہ ٹونٹنگ کرتے تھے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مشرکین مکہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، ان کی عادت تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بال بناتے تھے، مانگ کے بغیر سیدھے سیدھے بال بناتے تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ آئے تو یہود کو دیکھا یہ سیدھے سیدھے بال بناتے ہیں، تو سرکار نے بیچ کی مانگ نکالنا شروع فرمائی ان کی مخالفت کے قصد و ارادے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اس وقت مخالفت بہت ضروری تھی، کیونکہ دین اسلام کا الگ ایک تشخص، اس کی الگ رسومات، اس کی الگ ایک شناخت پہچان قائم کرنا اس وقت بہت ضروری تھا، ورنہ اختلاط اگر رہتا مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ تو ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اسلام سے ادھر چلا جاتا، یا ان کی کوئی پابندی نہ ہونا، ان کی آزادیاں وہ اچھی لگنے لگتی۔ ہوتا ہے قلب پہ بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں، تو یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کو ظاہراً اور باطناً برائیوں سے بچانا ہے اور دور کرنا ہے۔ جیسے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تو فرمایا اس کو بہا دو۔ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، 4 قسم کے برتن تھے، سرکار نے فرمایا یہ برتن کوئی استعمال نہیں کرے گا، تو برتن ختم کر دیے گئے وہ۔ اور کیوں منع کیا کہ اگر فرض کر اس میں شراب نہیں پانی ڈال کے پئیں گے تو ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے نا تو پرانی یاد آتی ہے، اور پھر وہ باطن کے اندر اگر کسی چیز کی بہت زیادہ عادت ہو تو ایک دم خواہش بیدار ہوتی ہے اور انسان وہ کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کوئی فحش دیکھنے کا عادی ہو انٹرنیٹ پر اور وہ قسم کھا لے کہ اب میں بس بیٹھوں گا ہی نہیں کمپیوٹر پہ، اور 6 مہینے تک نہ بیٹھے، لیکن ایک دن کھول لے تو اتنی شدید خواہش بعض اوقات غلبہ پاتی ہے کہ انسان رک نہیں پاتا اور وہ کسی نہ کسی خطا میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے ایک اصل چیز تو جو حرام تھی منع ہی کیا، اور وہ چیزیں جو اصل کی طرف دعوت دینے والی تھی اس کو بھی منع کر دیا۔ یہ مزاج شرع سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سختی فرمائی۔ بعد میں مطلب یہ کہ معاملات اور ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی فقہ حنفی کے آپ کو فقہ حنفی کا مسئلہ ذکر کیا کہ ہمارے احناف یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھنے، ایک دن افطار کرنے کا عادی ہے، اب اگر جمعہ بیچ میں آ جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ انفرادی طور پہ جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی دلیل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 1987 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کا باب قائم کیا ہے کیا روزہ رکھنے کے لیے کسی دن کو معین کرنا جائز ہے؟ 1987 نمبر حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے کسی دن کو مخصوص فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا، اور تم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔
یعنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ باقاعدہ قولی طور پہ سرکار نے کسی دن کو معین کیا ہو اور اس کی تاکید کی ہو، ایسا نہیں ہے، ورنہ یعنی تاکیداً بہت ہی سخت کہ جو واجب کر دے کسی چیز کو، یہ مراد لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی۔ تو پیر کا روزہ، اسی طرح جمعرات کا روزہ رکھنا آپ سے ثابت ہے، اور ایام 20 کے 3 روزے وہ سرکار نے 3 دن، اگرچہ وہ تاریخ کے اعتبار سے ہیں، سرکار نے وہ فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے اندر موافقت ہے کہ ضروری لازم سمجھ کر سرکار نے متعین کر دیے ہوں، فرض کر دیے ہوں، واجب کر دیے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ چند حدیثیں دیکھیں، میں عرض کر دیتا ہوں جو اس سے ہٹ کر ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، عبید اللہ بن مسلم القرشی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صیام دہر، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے روزے، لگاتار روزے رکھنے کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کو تم پر حق ہے، تم رمضان کے روزے رکھو اور جو مہینہ اس کے قریب ہے اس کے، یعنی شعبان کے، اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھ لو۔ پس جب تم نے یہ روزے رکھ لیے تو یہ زندگی بھر کے روزے ہیں، یعنی ہر مہینے میں وہی 3 روزے، اور پیر یا جمعرات کا روزہ رکھ لیں، اس طرح شعبان میں کثرت سے رکھیں، کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زندگی بھر کے روزے رکھے۔ اب یہاں بھی دیکھیں روزوں کی تعین تو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعویل اور اس کی وضاحت وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ بابو صومی یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذوالحجہ کا، 1988 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ الفضل بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم عرفہ کے روزے رکھنے کے متعلق ان کے پاس بحث کی کہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا۔ بعض نے کہا یوم عرفہ کو آپ روزے دار تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ روزے دار نہیں تھے۔ حضرت فضل نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اس وقت آپ اپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے اس دودھ کو پی لیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اپنے اکابرین کا مشاہدہ کرتے رہنا اور ان کے اعمال و افعال کی جستجو کرنا بہت اچھا ہے۔ حج پر ہیں، یوم عرفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ آج سرکار نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو اب کیسے پتہ کریں؟ ہر ایک قریب بھی نہیں جا سکتا، رش بہت زیادہ ہے، سرکار اونٹنی پہ جلوہ افروز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات سرکار کو ناگوار گزر جائے، کوئی ہمارے خلاف کسی وجہ سے وحی نازل نہ ہو جائے، بڑا خوف ہوتا تھا صحابہ کرام کو۔ تو اب کیسے پتہ کریں؟ تو حضرت الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیج دیا کہ اگر سرکار منع فرما دیں، کہہ دیں گے میں روزے سے ہوں، اور یا سرکار نوش فرمائیں گے، اور سرکار نے نوش فرما لیا، تو ثابت ہوا کہ 9 ذوالحجہ کو روزہ سرکار نے نہیں رکھا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ، وقوف عرفہ جب ہم کرتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، اس دن روزہ نہ رکھنا افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے نہیں تھے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے کا باب۔ یہ جو رمضان کے بعد آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، فطرہ وغیرہ اس میں نکالا جاتا ہے، اور جو قربانی والی ہوتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ہم اردو میں اضحیٰ کہہ دیتے ہیں، ضاد سے ہے، ضاد حا، یوم الاضحیٰ۔ تو حدیث نمبر ہے 1990، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ تو حضرت اس سے جو پیچھے آپ سے راوی ہیں یہ ابو عبید مولا ابن اظہر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دن تمہارے روزوں کے بعد افطار کا دن ہے، اور دوسرا وہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ یعنی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے روزوں کے بعد افطار کا دن ہے، روزے ختم ہوئے، اب فوراً اس کے بعد عید کے دن بھی روزہ رکھیں تو مناسب نہیں، سرکار نے منع فرما دیا۔ دوسرا دن وہ ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔
اور بعض روایت جیسے ابھی آگے آئیں گی انشاءاللہ، اور اس میں نبی کریم نے عید کا دن تو 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، پھر 10 کا 11 12 13 4 دن یہ منع ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے آگے لگاتار 3 اور دن، 4 دن یہ اور ایک عید الفطر 5 دن، ان 5 دن روزہ رکھنا حدیث میں چونکہ منع کیا گیا لہٰذا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی اس فعل یا عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا گناہ اور اس سے بچنا لازم ہے، واجب ہے کہ ہم بچیں، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے لیکن گناہ صغیرہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایک عید کو رکھے، پھر دوسری عید کو، پھر تیسری عید کو، یہ لگاتار رکھے تو 3 دفعہ اگر لگاتار کوئی فعل غلط فعل کر لیا جائے اور درمیان میں توبہ نہ کی جائے تو وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ 3 دفعہ لگاتار کرنا یہ اس گناہ پر اصرار کہلاتا ہے، بار بار کرنا، اس گناہ پہ مصر رہنا، اس کے پیچھے لگا رہنا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کوئی صغیرہ گناہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا، یعنی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ذرا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہمارے بھائی بہن بعض بری عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ بعض وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ لگاتار کریں گے تو وہ کبیرہ بن جائیں گے اور انسان بڑا شدید پھر گناہ گار ہوگا۔ اگلی روایت ہے 1991۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور عید الاضحیٰ کے دن روزے سے بھی روک دیا، اور اس طرح تہبند اوپر اٹھا کر چلنے سے منع فرمایا جس سے ستر کھل جائے، یعنی اتنا اونچا کرنا کہ گھٹنے یا رانے بھی نظر آنے لگ جائیں، یہ مراد ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو پانی جب آئے نا، پانی نظر تو اپنا تہبند کو، وہ گاؤں کے اندر زیادہ تر آپ دیکھیں گے اتنا اونچا کر لیں گے گھٹنے بھی کھل جائیں گے اس سے، یہ منع فرمایا۔ اور ایک کپڑا پہنے ہوئے اس طرح اکڑوں بیٹھنے سے منع کیا کہ دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے لیا جائے، کیونکہ تہبند پہلے استعمال ہوتا تھا، اب اکڑوں بیٹھ گئے اور ٹانگیں کھڑی ہوئی اور یوں پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ستر کھل جائے۔ ستر کھلنے کے امکانات کی وجہ سے اس طرح کی جو سٹنگ ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔